अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें वफाकी वज़ीर बड़े साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब भी ज्वाइन करेंगे। शिबली साहब, आपका भी शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करेंगे। एक और फैसला आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आया, NA 249 का इंतखाब, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कामयाब हुए थे और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो दूसरे नंबर पर रहे थे। नून लीग ने अर्जी डाली थी, इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर इसको सुना और NA 249 में वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म जारी किया है, जिसका खैर मकदम दोनों जानिब से पीपल्स पार्टी ने भी और मरीम नवाज साहिबा ने भी किया है। अब देखते हैं दोबारा गिनती होने के बाद कौन यहाँ पे फतेहयाब होता है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने यह मुतालबा किया है कि गिनती दोबारा नहीं बल्कि पूरे हल्के में इंतखाब ही दोबारा हो जाना चाहिए। ये जो ज़िमनी इलेक्शन की सीरीज़ है, इसमें सिर्फ PTI एक सीट निकाल सकी है। रीज़न क्या है कि पै दर पै शिकस्त दो चार हुई हुक्मरान जमात, इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। इंतखाबी इस्लाहात को लेके हुकूमत और बिलखुसूस नून लीग में ठन गई है। एहसन इकबाल साहब ने यह कहा था कि इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन का काम है, जबकि शहजाद अकबर कह रहे हैं कि इस बात की कोई मंतक नहीं बनती। फवाद चौधरी कहते हैं कि हो सकता है अगर ऐसे तो फिर नैब के लिए जो तरमीम हैं या रिफॉर्म्स हैं वो नैब को ही करने दी जाएँ। और भी बहुत से मामलात हैं, कुछ मईशत का जिक्र भी करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि मईशत का पहिया नहीं चल पा रहा है, GDP को 5% पे लाना बहुत ज़रूरी होगा। ये तमाम मामलात आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। निज़ामी साहब, NA 249 PTI जो री इलेक्शन का ये डिमांड कर रही है 5वें 6ठे नंबर पे आने के बाद, हालांकि उनकी सीट थी, क्या ये डिमांड बनती है या सिर्फ सियासी एक अपनी फेस सेविंग के लिए बात की जा रही है? दूसरा, जो आज का इलेक्शन कमीशन का डिसीजन सामने आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डस्का के बाद हमने देखा ये दूसरा इलेक्शन, यहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन हतमी नताइज नहीं दे सका है। इस पर क्या कहेंगे इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पे? नहीं, इतने शॉर्ट स्पैन में हतमी नताइज तो देना वो प्रैक्टिकली शायद मुमकिन ना हो, ख़ास तौर पर जब इस तरह के मुतारफ जमातें और पोलिंग का पैटर्न भी इस किस्म का हो, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी रहा ये कि वहाँ पे री पोलिंग जो है वो उसका मुतालबा जो है वो अगर कानूनी तौर पर जायज़ है तो PTI की कर सकती है ऐसे पॉलिटिकल पार्टी, जिस तरह PMLN ने रिकाउंटिंग का किया और वो मान लिया गया उनका। तो इसमें तो कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है जो जिस पे इतना कंसर्न शो किया जाए। शिबली साहब, ये असद उमर साहब का बयान के असेंबली तोड़ देंगे प्राइम मिनिस्टर अगर देखेंगे और नए इलेक्शन कॉल कर देंगे कि अगर उनसे रोडेट कराए जा रहे हैं और उनको काम नहीं करने दीजिए, कौन लोग हैं जो रोडेट करा रहे हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये कि ये उन्होंने जो असद उमर साहब ने जो इंटरव्यू दिया था ये उस मुबशिर राना के प्रोग्राम में, ये बुनियादी तौर पर उस सवाल का जवाब था कि जिसमें कि जनरली जो प्राइम मिनिस्टर का जो एक तरीक़ाकार रहा है कि वो किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आते हैं। मीनिंग देयर बाय कि वो अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जिसमें कि चाहे उनको पार्लियामेंट की तरफ से कोई वो हो, कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे या ऑपोजिशन ब्लैकमेल करने की करे, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें कि हम समझें कि हमें हमारा हुकूमत में रहना कोई उसका कोई जवाब नहीं बनता, और अगर ये सिर्फ कोई ब्लैकमेलिंग के थ्रू ये समझे कि वो कोई अपने काम या एक खास नुक्ता नज़र को अपनाने में हम हमारा अपना मौक़िफ़ तब्दील होगा, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे कि उस सूरत में जो है तो वो प्राइम मिनिस्टर जो है तो इस चीज़ पे कभी भी वो नहीं होते हैं कि उनको कोई ख़तरा है उनकी हुकूमत को, वो फैसले बड़े दलेराना तरीके से लेते हैं। अच्छा शिबली साहब, ये बताइए और पर्सनल नोट, आप वज़ीर इत्तलाआत से साइंस में आ गए और साइंस के जो वज़ीर हैं उधर आ गए, इसकी क्या वजह है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप बड़े इंतहाई मरंजा आदमी हैं और आप उस हद तक नहीं जा सकते जो बाकी वज़रा जाते हैं तर्जमानी में, तो इसलिए आप खुद ही पीछे हट गए या आपको शिफ्ट कर दिया गया? नहीं जी, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं तो बड़े हमेशा इसको बड़ी ऑनेस्टली मैं ईमानदारी के साथ ये बात करता था। मिनिस्टर की जो ड्यूटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा वो है डिमांडिंग है, और कोई भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चाहे आप कई हुकूमतों में देख लें
اس میں جو ہے تو وہ پورے تقاضے پورے کرنا یہ جو ہے تو بہت ہی ایک کٹھن کام ہے. اور یہ نہیں ہے مطلب ہے کہ ایک سال میں نے کی, وہ الگ بات ہے کہ جو میرے دور میں جو مسائل آئے جس میں کہ آپ شروع ہو جائیں PIA کی گراؤنڈنگ سے لے کر پھر شوگر کرائسس, پھر ویٹ کرائسس, پھر پیٹرول کرائسس, پھر PDM, پھر کرکٹ بلتستان, پھر اور اس طرح کے PDM کے مختلف, تو یہ چیزیں ساری جو ہے تو وہ میں نے کی. اور میرا خیال تھا کہ میری جو وہ ہیں ایکسپرٹیز ہیں وہ ذرا زیادہ ٹیکنیکل سائڈ پہ زیادہ ہیں, تو میں اس میں زیادہ چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو, پیٹرولیم ہو, یا کامرس ہو, یا سائنس ٹیکنالوجی ہو, تو اس میں میں زیادہ بہتر افیکٹو. اچھا یہ شبلی صاحب آپ نے یہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے کیا آگے دیکھا اس میں, لیکن ایک بیان آپ کی جانب سے سامنے آیا تھا جس پہ فواد چودھری صاحب نے اپنا ریئیکشن بھی دیا تھا وینٹیلیٹرز کو لے کے. شبلی صاحب, فواد چودھری صاحب کے دعوے اور جو آپ کو بریفنگ ملی ہے جو آپ نے دیکھا اس میں کتنا فرق ہے؟ لیکن یہ ظاہر ہے کہ فواد چودھری صاحب بھی سائنٹسٹ تو نہیں ہے, وہ لاء کے آدمی ہیں, لیکن جو میں نے بات کہی تھی وہ تو ظاہر ہے کہ اوبیسلی اسٹیج پہ تو جو بھی آپ کو بریفنگز ملتی ہیں آپ اسی پہ ہی وہ چلتے ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن نے وہ پہلا وہ وینٹیلیٹر ہے جو کہ سرٹیفائی کیا ہے ڈریپ نے, تو یہ تو مطلب ہے کام شروع ہے. ظاہر ہے کہ یہ وینٹیلیٹرز کی جو ٹیکنالوجی ہے ظاہر ہے کہ جس فیز میں ہم گزر رہے تھے اس میں بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم اس طرف بنانے کی طرف تو ہم آئے, اور اس کی کوالٹی یا اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں ظاہر ہے کہ وہ ود دا پیسج آف ٹائم اور جتنی بھی اس میں وہ ہوگی تحقیق مزید ہوگی, کمپٹیشن ہوگا, تو وہ ظاہر ہے کہ ہم اب ایک وینٹیلیٹر بن رہا ہے NRTC میں جو کہ ڈیفینس پروڈکٹ کی ایک ذیلی وہ ادارہ ہے, اور وہ ایک بہت ہی میں نے اس کے ابھی وہ فائنلائز نہیں ہوا ہے اور نہ وہ کسی ٹیسٹ سے پاس ہوا ہے, لیکن وہ ایک انتہائی ورلڈ کلاس کا, اگر مجھے جب میں نے دیکھا تو مجھے اگر کوئی کہتا ہے یہ جاپان میں بنا ہوا ہے, جرمنی میں بنا ہوا ہے, تو مجھے بالکل اعتبار آ جاتا. تو کام تو ہو رہا ہے اس سیکٹر میں جو NRTC کر رہی ہے, یا جو اب اٹامک انرجی کمیشن ایک ایسا ادارہ تھا جس سے کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں, لیکن وہ سب سے آگے نکل گیا اور انہوں نے جو وہاں پہ اپنی تحقیق کی اور بنایا, وہ اس کو پہلا جو تھا وینٹیلیٹر ہے جو کہ اپروو ہوا ہے ڈریپ سے, جو کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے ہیلتھ اکوپمنٹ کی. جی نظامی صاحب. جی شبلی صاحب, یہ تو آپ نے درست فرمایا کہ, لیکن یہ بتائیے کہ جو 4 فنکشن جو چل رہے ہیں ان میں وہ فنکشن شامل ہے جو ہمیں اس وقت چاہیے وینٹیلیٹر جس مقصد کے لیے, کریٹیکل پیشنٹس کے لیے جو چاہیے, اور یا وہ فنکشن ہی نہیں ہے بیچ میں؟ دیکھیں جی, 2 قسم کے وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ICU اسٹینڈرڈ کا, اور ایک ہوتا ہے جو کہ لیٹس سے کہ آپ ایمبولینس میں ایک جگہ سے پیشنٹ کو دوسری جگہ پہ لے جا رہے ہیں تو وہ اس اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. ظاہر ہے جو ایمبولینس لیول کا یا ایمرجنسی لیول کا جو وینٹیلیٹر ہوتا ہے اس میں اس کی جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کم ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ ہم نے بالکل ہی لوکل مینوفیکچرنگ پہ ڈیپینڈنٹ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ NDMA نے بڑی تعداد میں وینٹیلیٹرز امپورٹ بھی کیے تھے, تو اس وقت جو ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو پوری ہو رہی ہے الحمدللہ. کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جس میں کہ ہم پینک کریں, اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے ابھی جس طرح کے یہ جو پاکستان اٹامک انرجی نے کمیشن نے جو بنایا ہے, یا کچھ ایک اور ہیں اعلان پرائیویٹ سیکٹر کی 2 کمپنیز ہیں, انہوں نے اب کافی اس کے کوالٹی کے بنا لیے جو کہ آپ ICU لیول کے کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں جو اپروولز اور جو وہ ہوتا ہے ایکریڈیٹیشن ہوتی ہے ڈریپ سے جو پرمیشن مل رہی ہیں, اس میں تھوڑا سا وقت جو کہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو ذرا تیز سے کریں, سو دیٹ کمرشل اسکیل پہ جو ہے وہ یہ بنے. جو میرا خیال ہے کوئی اتنا لمبا وہ نہیں ہے, بیکاز مین سکسیسفل جو وہ ہے وہ بن گیا ہے, اور ابھی جو ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم کمرشل اس پہ بھی کریں گے, اور ایک وقت آئے گا کہ ہم یہ اکوپمنٹ ایکسپورٹ بھی کریں گے. جی انشاءاللہ ایکسپورٹ کا تو اس وقت تو چانس ہے, انڈیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آپ. اس وقت وہاں پہ تو سخت قحط پڑا ہوا ہے وینٹیلیٹرز کا. یہ تو اپنی جگہ پہ. یہ بتائیے کہ یہ آپ جو ہے وہ شعر و ادب کے حوالے سے, یعنی آپ کی والد صاحب کے حوالے سے
جس طرح مجھے کہا جائے تو میں صحافت تو کی ہے اور فیملی میں بھی ہے، اور لیکن اگر مجھے کہا جائے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی تو مجھے تو الف بے نہیں پتا. تو آپ نے کس طرح اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا؟ ویسے تو ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے ہر منسٹری کا. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ میں اصل چیز کیا ہوتی ہے محنت کرنا. اب انرجی سیکٹر میں کوئی انجینئر نہیں ہوں، میں فائنانس کا آدمی ہوں. میں نے اوبیسلی گریجویشن لیول تک میں نے میتھمیٹکس اور ڈبل میتھمیٹکس فزکس پڑھی ہوئی ہے، اس میں میں گریجویٹ ہوا ہوں. لیکن جو میری ڈگری ہے وہ بھی ظاہر ہے فائنانس کی ریلیٹڈ ہے. تو چیزوں کی سمجھ اور اس میں محنت کرنا، تو اگر آپ دیکھیں کہ میرا کوئی انرجی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن شیئر محنت کے تھرو، اپلیکیشن کے تھرو، ایک ٹارگٹ کے طور پہ میں نے انرجی سیکٹر میں ہم ایسا کیا. جو رپورٹس میری تھی، میری سجیشنز تھیں، جو میری ریکمنڈیشنز تھیں، جو میرے انالیسس تھے فائنینشیل اور ٹیکنیکل، وہ پوری محنت کے ذریعے 8 مہینے مجھے لگے اور میں لگا رہا اور میں نے وہ ایک رپورٹ کی جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی رپورٹ ہے. وہ مطلب ہے کہ اس کو ورلڈ بینک، IMF، آپ کی یونیورسٹیز، آپ جو انرجی ایکسپرٹ ہیں، ان سب نے اس کو بہت ہی سراہا ہے اور کئی آرٹیکلز بھی اس پہ آپ کی پریس میں آئے ہیں، آپ کے میڈیا میں اس کو وہ کیا گیا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک چیز یہ لگن وہ اور آپ کو ایک کو کرنے کی جو وہ ہوتی ہے خواہش، وہ آپ کو وہ کرتی ہے، اور وہی میں نے کیا. اور میں ایک بریک لیتے ہیں شبلی صاحب، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سے جانیں گے یہ جو انتخابی اصلاحات کا ایجنڈا اب سر فہرست ہے حکمراں جماعت کی جانب سے، اس پہ جو آپ کی وزارت ہے، جو جن مشینوں کی بات کی جا رہی ہے، کیا اس وزارت کا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے، اور اگر ہے تو کتنی ٹرسٹ وردی ہیں شفافیت کے لحاظ سے یہ مشینیں؟ ذرا بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. نظامی صاحب، یہ جو انتخابی اصلاحات کو لے کے اتنا زیادہ شور مچا ہوا ہے، اور پھر سب سے زیادہ ریلائی جو کیا جانا ہے اگر اصلاحات ہو جاتی ہیں تو وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ ہونا ہے. فواد چودھری صاحب تو ڈیمونسٹریشنز اور وہ بتاتے رہتے تھے اپنے شو کیس میں جو چیزیں پڑی ہوتی تھیں. آپ جو ہے تو میرا مقابلہ یا وہ لڑائی فواد چودھری سے نہ کرائیں، وہ منسٹر رہے، اب میں اس کا منسٹر ہوں. اسی طرح جو انفارمیشن منسٹری میں کام ہوا ہے وہ بس وقت میں نے کیا، اب اس کو وہ آگے بڑھائیں گے، جو انہوں نے کیا وہ ادھر بڑھائیں گے. تو میں تو پہلے اس کی ذرا تھوڑا کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اٹس ناٹ فیئر کہ اگر ہمیں ایک دوسرے کے اگینسٹ پچ کیا جائے. اب آتے ہیں اس بھائی آپ لڑانے کی کوشش نہ کریں. نہیں نظامی صاحب، لٹرلی کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی. میں جسٹ ایک بات کر رہا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے پاس کتنی پائیدار ہیں؟ شبلی صاحب اس کو پنجابی میں کہتے ہیں دانا پانا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں 1970 کے بعد، وہ ہمیشہ کنٹروورشل رہے ہیں، ہمیشہ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے، اور اس سے جو ہے تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اور جو پارلیمنٹ ہے اس میں اس کی کریڈیبلٹی پہ سوالات اٹھتے رہے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے جتنے ماضی قریب میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ہمیشہ کنٹروورسی رہی ہے. ابھی بھی جو لیٹسٹ کراچی کا الیکشن ہوا ہے 249 کا، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ جی اس میں دوبارہ گنتی ہو رہی ہے، بڑے سوالات اٹھے. تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ اس میں ٹیکنالوجی، جس میں کہ کئی ملک اس میں ٹیکنالوجی پہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں. اب آپ دیکھیں انڈیا میں 1980 سے جو ہے تو یہ الیکشنز اس طرح ہو رہے ہیں مشین پہ. اب ادھر کے الیکشنز کے بارے میں کبھی بھی ہم نے نہیں سنا کہ ان کے الیکشنز کنٹروورشل ہوئے ہیں. اس لیے دیکھیں ترقی ہوتی ہے. آپ پہلے گدا گاڑی پہ چلتے تھے، پھر آپ گھوڑے پہ آئے، پھر آپ آگے بڑھے، پھر جہاز ہوا. اس طرح امپرومنٹ ہونی چاہیے. ہمیں تو مطلب ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اگر ایک چیز اس کو ہم نے جلدی بھی کرنا ہے، شفاف بھی کرنا ہے، افیکٹولی کرنا ہے. لیکن جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ اس کو کیوں اپوز کر رہی ہیں ٹوتھ اینڈ نیل، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، جنہوں نے دونوں نے بغیر دیکھے ہوئے کسی بھی چیز کو، چاہے وہ مشین ہو یا وہ جو ہماری امینڈمنٹس ہے جو کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو دیکھے بغیر اس کو ریجیکٹ کیا. اب اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیوں ہے. دیکھیں، سندھ میں پیپلز پارٹی کی بڑے عرصے سے حکومت رہی ہے، پنجاب میں
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी अरसे से हो रही है। मतलब उधर तो उन्होंने जितनी भी चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो किसी मतलब है जो कि इलेक्शन कंडक्ट करने की जो लोग होते हैं वो उन्होंने भर्ती किए हुए हैं। तो वो तो इसी चीज पे पटवारी हो, उन्होंने तो इसी चीज पे डिपेंड करना है कि वो उन्होंने इलेक्शन मैनुअल तरीके से करना है जिससे कि वो मैनिपुलेट कर सके। तो ये बुनियादी वजह है जिसकी वजह से वो अपोज कर रहे हैं कि उनके मफाद में ही ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो और जहाँ पे के लोगों का जो कि लोग अपना कंडक्ट करते हैं उसके बजाय उसको मशीन करे। तो ये बुनियादी वजह है कि इसको ये आगे आने नहीं दे रहे और इसको बगैर देखे, बगैर इस्तेमाल किए हुए, बगैर जांचे हुए ये इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और ये बैठने को भी तैयार नहीं है बकौल उनके। जी ठीक, निजामी साहब। हाँ, ये तो जो आप कह रहे हैं उसका मतलब है कि ये क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का मसला है और उसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकती जो इलेक्शंस के अंदर हो रही है, तो इस बिना पर ये नून लीग और पीपल्स पार्टी इसको अपोज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और कोई वजह नहीं है, वरना कौन नहीं चाहेगा कि इलेक्शन शफाफ हो। क्योंकि अगर आप समझते हैं कि एक जगह पे आप ज्यादती कर रहे हैं, दूसरी जगह पे आपके साथ ज्यादती हो जी, तो हम क्यों ऐसे माहौल पैदा करें जिसमें कि हमारी जो इलेक्शंस है वो हमेशा उन पे क्वेश्चन मार्क्स खड़े हों। शिबली साहब टाइम है ना फिर 28 महीने इसमें हो जाएगा ये इम्प्लीमेंट। इंडिया को तो 22 साल लगे थे। देखिए पहली बात तो ये है कि हमारे पास अब टेक्नोलॉजी देखे ना, अब हर एक को तो 22 साल नहीं ना लगाने। जो हमारे पेरेंट्स ने किया है वो वाली सख्ती अब हमने तो नहीं करनी है कि उस जगह पे, हमने तो वहां पे शुरू करना है जहाँ पे अगले खत्म हुए। अब जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे भी बढ़ चुकी है, बहुत आसान भी हो चुकी है, सस्ती भी हो चुकी है और उस पर अमलदारी भी हमारी दस्तरस में है। इसमें हमारी मिनिस्ट्री की जो कॉमसेट्स है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट है, ये मिलके एक प्रोटोटाइप बना रहे हैं जो कि इंशाल्लाह ईद के बाद जो है तो वो तैयार होगा, जिसमें कि सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इक्विपमेंट होगा और उससे वो हम इंशाल्लाह हम करेंगे। जी ठीक है निजामी साहब, हम शुरू कदम नहीं बढ़ाएंगे तो उसमें हम पहुंचेंगे। ठीक है, ठीक। निजामी साहब लास्ट क्वेश्चन। जी शिबली साहब, ये जो सारा ये सिस्टम चेंज करना चाह रहे हैं आप, ये अपोजिशन के ताउन के बगैर तो नहीं हो सकता, या आप इसको कर देंगे वो स्टीम रोल करके कर लेंगे? देखिए मैं इसमें ये कहूँ कि इसमें जो हम अभी जब से मैं आया हूँ तो हमारी इलेक्शन मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है, उन्होंने हमें कोई तकरीबन 40 के करीब अपनी रिक्वायरमेंट दी हैं कि जो मशीन हो उसमें ये चीज हो, तो उनको कोई एतराज नहीं। हम उनके साथ, क्योंकि वो मेन इलेक्शन कंडक्ट करने वाले हैं, उनके साथ पूरी मुकम्मल ताउन के साथ हम चल रहे हैं। और बाकी ये है कि हम पार्लियामेंट में लाएंगे तो मतलब है कि पाकिस्तान की आवाम को भी तो जवाब देना है उन्होंने कि एक बात किसी बगैर किसी मंतक के ये तो नहीं कर सकते कि नहीं हमने नहीं करना। वो आर्गूमेंट देंगे जिस तरह के अभी वो उनके जो लीडर्स हैं जो कि इसको अपोज कर रहे हैं, तो सवालात उठ रहे हैं उन पे कि जी आप क्यों अपोज क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि बस आपको पसंद नहीं है, आप नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो। तो पार्लियामेंट में जब आएगा तो उसमें बहस होगी, उसमें पूरे सबको लेके तो हम चलेंगे, बिकॉज ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में तो ये मशीनें नहीं बनी हुई हैं, ये तो बनी हुई हैं कि ये एक बड़े इम्पर्सनल तरीके से, बड़े शफाफ तरीके से इससे इलेक्शन कंडक्ट होंगे। तो अपोजिशन की इस मामले में जो इस वक्त जो स्टैंड है वो तो बिल्कुल बचगाना भी है और एक बहुत ठीक मंतक से आ रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में आपको। इंजीनियर अमीर मकाम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। NA 249 से मुतालिक भी बात करेंगे, नून लीग की कुछ पॉलिसी से मुतालिक भी, और KPK में नून लीग जो है वो इस वक्त उसके क्या हालात हैं इससे मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। पिछले दिनों जो मीडिया स्क्रीन्स पे अखबारों की सुर्खियों में हमने देखा कि साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब के इंकशाफात थे। बाद में एक कंट्रडिक्शन भी सामने आई कि कुछ वो जो बातें उन्होंने की उससे अपोजिट भी वो अपने एक स्टांस अपनाते हुए नज़र आए। लेकिन अमीर मकाम साहब के साथ भी निज़ामी साहब एक सिलसिला जो है वो इसका जुड़ता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात निज़ामी साहब ये है कि जो बशीर मेमन साहब को से मुतालिक ये तासुर दिया जा रहा था कि एक ऐसे वक्त में उन्हें सामने लाया गया है और फिर हुकूमत पे जिस तरह उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, हुकूमत की साख को मुतासिर करने के लिए ये किसी मुखालिफ जमात की या नून लीग की जानिब ये ज़्यादा इशारे हो रहे थे कि उसकी ये स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन वो तो अमीर मकाम साहब के ख़िलाफ़ भी जो है वो कुछ साल पहले एक कार्रवाई का फ़ैसला कर चुके थे और फिर इनसे पूछगछ भी करते रहे हैं। खैर निज़ामी साहब, कितना अब सवाल ये है कि कितना संजीदा लिया जाए बशीर मेमन साहब के इल्ज़ामात और इंकशाफात को? नहीं, बशीर मेमन साहब ने इल्ज़ाम तो लगाया है और इसका अमीर मुकाम साहब ही जवाब दे सकते हैं कि कहाँ तक ये इसको सीरियसली लेना चाहिए नहीं, क्योंकि उन्होंने बराह रास्त नाम लेके उन पर, उनका बेटे पे और स्पेसिफिक इल्ज़ाम भी लगाया कि काम जो है वो 33% दिखाया लेकिन एक्चुअली 18% हुआ। तो ये सारी बातें तो हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से मेरा मोतबाना सवाल है कि ये बशीर मेमन जो है ये आदतन इल्ज़ामात लगाते हैं या वाकई कोई कुछ संजीदा भी बात कर सकते हैं? नहीं, मैं निज़ामी साहब बशीर मेमन साहब के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि इमरान खान का और उसके जो कई तर्जुमान हैं दर्जनों, उनका ये स्टांस था कि हम तो अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं और एहतिसाब कर रहे हैं और हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ है नहीं, मगर जिसने कोई गड़बड़ किया है सबको अरेस्ट कर रहे हैं और उसके पीछे लगे। तो उसके बाद वही जो बशीर मेमन साहब ने इंकशाफात की है और खुल कर कह दिया कि ये सारे इंक्वायरी और ये सारी चीज़ें किसके कहने पर हुए है या जो मुझे कहा गया मैंने किया नहीं किया, तो वो बात अभी सामने आ गई और वो बात वाज़ेह हो गई कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के कहने पर हुआ है और अभी तक हो रहा है। मेरा भी उसने नाम लिया और मुझे बहुत दुख है कि फिर वही उसकी एक तर्जुमान ने वही लाहौर से बैठकर और उसको डिनाई भी कर दिया कि ये तो बशीर मेमन ने ख़ुद इस तरह चीज़ इनिशिएट की और इसकी मिसेस को और उसके बेटों को अरेस्ट करने और उसके, और मगर हमने कहा कि उनसे रिकवरीज़ की जाए और उनसे कई रिकवरीज़ किए। तो मैं तो ये बात करता हूँ अपने हवाले से कि मैं तो 3 साल से नैब को भी फेस कर रहा हूँ और अब भी मैं BBA पर हूँ और नैब वाले मेरे ख़िलाफ़ अभी वाहिद मेरा केस है कि मुझे जो रिलीफ हाई कोर्ट से मिला है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी गए लास्ट हफ्ते, उसमें तारीख भी थी सुप्रीम कोर्ट में कि उसको वापस लिया जाए। तो एक तरफ तो वही हम नैब के साथ उन्होंने वही उन पर दबाव डाला और वो लगे हुए और पीछे भुगत रहे और जो भी वो डिमांड कर रहे हैं हमसे मांग रहे हैं हम उसको दे रहे हैं। एसेट भी आदमीन के आपके एसेट क्या है और आपके वसाइल क्या है सब कुछ उसके सामने रख दिए, मगर इमरान खान की उससे भी गुजारा नहीं हुआ तो FIA वालों को कह दिया कि आप भी उनके पीछे लग जाए और फ़ौरन उनको जेल के अंदर करें। तो FIA वालों ने वही इंक्वायरी शुरू की और फिर रिटर्न में दे दिया, ये रिकॉर्ड पर है, उसी दिन मैंने बता भी दिया और वही उसके मिनिस्टर का आर्डर भी बता दिया कि FIA वालों ने लिख दिया है कि ये इंक्वायरी हमने शुरू की है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के कहने पर। वो मिनिस्टर का भी लेटर मौजूद है और FIA वालों ने खुद इसका एतराफ़ भी किया है। और जब मेरे खिलाफ कुछ नहीं निकला तो मेरा छोटा बेटा जो लंदन से पढ़ कर आया 20-22 साल का, तो फिर इमरान खान ने उसकी भी मंजूरी दी कि उसको अंदर करो। उसको पहले रमज़ान में लास्ट ईयर उसको अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया, वो अभी तक ज़हनी मरीज़ बन चुका है। फिर जब कोर्ट में पेश हुए, हाई कोर्ट में गए, अदालत में गए, जब उन्होंने उनसे पूछा FIA वालों से कि ये आप क्या कर रहे हैं, इसमें तो कोई चीज़ है नहीं, कोई मवाद नथिंग, तो उन्होंने कह दिया कि हम पर ऊपर से दबाव है। ये रिकॉर्ड पर है, कोर्ट के रिकॉर्ड पर है, हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पर है कि वही FIA वालों ने खुद इतराफ़ कर दिया कि हमें ऊपर से दबाव था इसलिए हमने अंदर किया और फिर उसी बुनियाद पर उन्होंने बिल्कुल वो केस
ڈسمس کر دی اور بالکل ختم کر دی ایف آئی اے والا. تو اس کی اس طرح چیزیں اس کو ابھی اور بشیر میمن صاحب کے کہنے کے بعد کہ یہ جو سب کچھ عدم استحکام پھیلا ہے اور جتنے لیڈروں کو اریسٹ کیا یا جو بھی ہو رہا ہے یا اس نے نہیں کیے تو یہ سارے عمران خان کے کہنے پر ہوا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ ابھی اس کی اور انکوائری کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہی انہوں نے گواہی دے دی اتنے بڑے آفیسر نے جو اس کی ریپوٹیشن ہم سنتے آ رہا ہے اور اس سے بھی آئی کے سے بھی سن کے آ رہا ہے کہ ایماندار اور ہانسٹ افسر ہے. جب اس نے یہ سب کچھ کہہ دیا تو اس کا ذمہ دار ابھی صرف اور صرف عمران خان. ہم جتنے بھی اس کے سیاسی مخالفین تھے سب کے خلاف اس نے بات کی. تو ابھی تو اس کے خلاف وہی چیز اس پر لاگو ہونا چاہیے. کورٹ کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. عمران خان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے یہ کیوں کیا. امیر مقام تو یہ بتائیے کہ یہ اس دور میں موجودہ حکومت کے دور میں کئی اس قسم کے ایڈونچرز آئے ہیں سامنے. مثلاً بشیر میمن صاحب ہیں وہ بھی لیفٹ رائٹ الزامات لگا رہے ہیں اور وہ مکر گئے. عمران خان کی یو ٹرن لینا پڑا ان کو کہ جی نہیں میں نے تو عمران خان کا نام نہیں لیا کہ انہوں نے میرے پر کو دباؤ ڈالا تھا. اسی طرح سے یہ جو براڈ شیٹ والا معاملہ ہے اس میں بھی وہ عجیب بیان دیے ان صاحب نے اور وہ بھی ملوث ہیں. لگتا ہے کہ اگر یہ شہزاد اکبر کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے یہ آج تک واضح نہیں ہوا. اور جہاں تک شہزاد اکبر صاحب کا تعلق ہے وہ بھی اس طرح ہی ہر وقت لیفٹ رائٹ الزام تراشی کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو کوئی لگتا ہے کہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت سیاستدانوں کو برا کرنے والی بات ہے. تو میں ابھی یہ کہوں گا کہ ان کے ساتھ اور تو کچھ ہے ہی نہیں ہوا. اور وہی بھی چیز ابھی وہ جتنے اس کے ساتھ باروت ہے وہ بھی ابھی ختم ہونے والا ہے. جن پر انہیں الزامات لگائے اور اس کے ساتھ ہی 2-3 سال اس پر گزار دیے کہ فلاں چور ہے, فلاں پر الزام ہے, فلاں نے کیا, وہ سب کچھ عدالتوں میں جا رہا ہے اور عدالتوں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے. ان کی بے گناہی ثابت ہو رہی ہے. اس کے ساتھ کچھ اگر شہزاد اکبر کے تھے اس کے ساتھ بھی کوئی چیز نہیں نکلا, کچھ ثابت نہیں کیا. اربوں روپے کیا کہ ایک دیلے کا کسی پر ثابت نہیں کیا اور یا جمع نہیں کیا خزانے میں, نہ کسی سے لیا. وہ ساری یہ واضح ہو گئی کہ ان کے ساتھ اپنی ڈیلیوری کے لیے کچھ ہے نہیں, عوام کے لیے کچھ ہے نہیں, عوام کو ریلیف دے ہی نہیں سکتا, نہ ان کے منشور میں یہ شامل ہے. صرف وکٹمائزیشن سے وقت گزارنا, عوام کو بھی خوب بنانا. ابھی عوام کو احساس بھی ہو گیا اور وہی اس کی بھی سارے جتنے بھی کیس سے آپ دیکھ رہے ایک ایک شروع کر رہے, سب کی بے گناہی ثابت ہو رہی ہے. اور اس نے ایک پر یہ ثابت نہیں کر دیا کہ واقعی انہوں نے یہ گڑبڑ کیا یا خزانے کو نقصان پہنچایا. تو یہ بالکل ایک سازش جو آپ کہتے ہیں بالکل واضح بات ہے کہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے کہ جتنا عدم استحکام پھیلایا گیا. جی اچھا امیر مقام صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو یہ جو ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے اسد عمر صاحب نے, سینئر وفاقی وزیر ہے, کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں جب ان کو لگے کہ ان کے راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. تو آپ کو یہ ریئلسٹک امکان لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اسمبلی میں روڑے کون اٹکا رہے ہیں؟ وہ تو آرام سے جا رہے ہیں, گاڑی ڈرائیو کر کے سیر کر رہے ہیں, اسلام آباد میں خود چیکنگ کر رہے ہیں. تو یہ تو کوئی مجھے یہ سمجھ مظاہر کہتے ہیں کہ میں تو یہ کہوں گا کہ عمران خان کی کس بات پر تبصرہ کرے اور وہی جو صبح کرتا ہے اور شام اسے واپس ہو جاتا ہے. مگر یہ میں کہتا ہوں کہ اس کو خود بہت پہلے چھوڑنا چاہیے تھا. جب عوام کی اس کی مقبولیت ختم ہو گئی, جب عوام میں وہ زیرو ہو گیا, جتنے ضمنی الیکشن پاکستان میں ہو رہا ہے عوام اس کو مسترد کر رہے ہیں, تو اس کو شرم آنی ہی چاہیے کہ ابھی اگر کراچی میں ہوا عوام نے اس کا مینڈیٹ جعلی ثابت کر دیا اور اس کو پہلے نمبر سر آخری نمبر پر پھینک دیا. اگر اس میں تھوڑی سی اتنی ہوتی کہ واقعی میرا مینڈیٹ ابھی یہ جعلی مینڈیٹ تھا, اصلی مینڈیٹ تھا ہی نہیں, اصلی مینڈیٹ اگر ہوتا تو فرسٹ نہیں سیکنڈ, تو اگر آپ کو پہلے نمبر سے آخر نمبر پر پھینک دیتے. اور اس طرح کے پی کے میں جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ان کے تمام سیٹیں وہ انہوں نے
مار دیے, وہی بھی عوام نے مسترد کر دیا. پارلیمنٹ کی بات آپ کرتے تو پارلیمنٹ کے اندر تو اس کے ساتھ ہے ہی نہیں, پارلیمنٹ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. وہی جہانگیر ترین کا اپنا گروپ ہے, کسی اور کا اپنا گروپ ہے, تو ان کے ساتھ نہ پارلیمنٹ رہا, نہ عوام رہا, نہ کچھ اور رہا. بس صرف اس کے ساتھ اپنی وہی ایک بات, وہی اس کا ذہنی مسئلہ ہے, وہی رٹا لگائے ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں امیر مقام صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا واپس آئیں گے. ہم اسپیسیفکلی آپ سے کی بات کریں گے. آپ کرتا درتا ہیں کے پی کے مسلم لیگ نون چیپٹر کے. پچھلے تو پے در پے حکومت واحد جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہسٹری میں کہ جس کو 2 بار یکے بعد دیگرے ایک صوبے میں کے پی کے میں حکومت ملی ہے. اس سے پہلے کسی جماعت کو کے پی کے والوں نے مینڈیٹ نہیں دیا 2 بار. بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امیر مقام صاحب, آپ ضمنی الیکشن کی بات کر رہے تھے, لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ آپ کے صوبے کے لوگوں نے 2 بار پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا ہے. اب آپ جن گراؤنڈز پہ بات کر رہے ہیں, اگر حکومت کوئی بھی پلان لے کے آتی ہے جس پہ وہ آپ سے بات کرنا چاہے, آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. حالیہ یہ انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہے, تو کیا نون لیگ نے بھی طے کر لیا ہے کہ اب حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے, بات ہی نہیں کرنی ہے, خواہ جتنا ہی سنجیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو؟ نہیں, اس طرح کوئی بات نہیں ہے. میں نے آخر میں شبلی فراز صاحب کی تھوڑی بات سنی اور مجھے بہت دکھ ہوا. وہ شفافیت اور اس کی بات کر رہا تھا, اور یہ بات کر رہا تھا کہ یہ دیکھو پنجاب میں اپنے لوگ بھرتی کیے اس کو. تو یہ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ ڈسکا میں الیکشن جو ابھی ہوا تو حکومت تو آپ کی تھی, پی ٹی آئی کی وہی, تو آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. پر ثابت ہوا کہ ووٹ چور تو اصلی آپ ہے, اور یہ ساری ثابت ہو گئی کہ ووٹ چوری آپ نے کی ہے, اور یہ کام آپ شفافیت چاہتے ہی نہیں ہے. وہ سب کچھ سامنے آ گیا کہ دوبارہ ہوا, پھر عوام نے دیکھ لیا. تو یہ بات نہیں ہے. یہ مسلم لیگ نون تو ہر وقت ہر ایک اس نیشنل ایشو پر اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, مگر میں ریکارڈ پر لینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے عمران تو اپنا مائنڈ بنائے کہ پارلیمنٹ کو مانے, اپوزیشن لیڈر کو مانے, اپوزیشن کو مانے. آپ کو یاد ہوگا کشمیر کا ایشو تھا اور اس پر وہی سب کچھ شہباز شریف صاحب نے خدا فر کیا, آ گئے بیٹھ گئے. جب شہباز شریف صاحب کی باری آ گئی تو عمران خان اٹھ کر چلا گیا. اگر اس کو اتنے بندے کے سننے کی بھی جرت نہیں ہے نیشنل انٹرسٹ میں, وہ تو پارلیمنٹ کو مانتے ہی نہیں ہے, اپوزیشن کو مانتے ہی نہیں ہے. اگر وہ اپوزیشن کو مانے, پارلیمنٹ کو مانے, ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور اس کے ساتھ ایک ہی ساتھ چلے, تو وہ تو مانتا ہی نہیں ہے. کہتے میں اپوزیشن نہیں مانتا ہوں, سارے چورے ڈاکو صرف اپنے آپ کو مانتے, وہ پارلیمنٹ کو خود نہیں مانتا ہے. تو یہ بات اس کی 100% غلط ہے. ہر چیز پر ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہے, سیریسنس سے, سنجیدگی سے. اگر وہ اسی طرح آفر کرے, اس طرح اپنی نہیں کہ اپنے چیزیں امپوز کرے, خود ایک چیز بنائے, اس کو خود اپوزیشن لیڈر کو فون کرنا چاہیے, اس کو اعتماد میں لینا چاہیے, اس کو دوسرے اپوزیشن پارٹیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. وہ پارلیمنٹ سرے سے مانتا ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں, پارلیمنٹ کی بات کرتا ہے, میں نے اس سے سن لیا شبلی فراز صاحب سے. میرا بھائی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہے مواصلات کا, 3 سال ہوئے, یہ میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں, 3 سال ہوئے اس کی ایک میٹنگ نہیں ہوئی. جب اسپیکر میٹنگ رکھتا ہے, اوپر سے عمران خان خود فون کرتا ہے, وہ خود اسپیکر نے کہا ہے کہ مجھے پی ایم نے فون کیا اور پی ایم ہاؤس سے فون آیا کہ میٹنگ نہیں کرنی کیونکہ نون کا چیئرمین ہے اور امیر مقام کا بھائی ہے. 3 سال میں اس کی ایک میٹنگ ہی نہیں ہوئی. اس کی اکاؤنٹیبلٹی تو وہی لوگ کرتے ہیں نا, احتساب تو وہی لوگ کرتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کا. تو وہ تو اس کے لیے تیار نہیں, کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اس کی ذہن میں ایک رٹا ہے, میں جو کہو میں سب کچھ ہوں, میں پارلیمنٹ بھی ہو, ہر چیز بھی ہو, اور وہی میرا ہی چلے گا, دوسروں کو نہیں سنوں گا. اگر اس میں اتنا دل بڑا کر کے اور سب کی مینڈیٹ کو مان لے اور اس کے ساتھ آپس میں بیٹھ جائے, تو کون ہے؟ ہر وقت شہباز شریف صاحب نے آفر نہیں کیا کہ کرونا ایک نیشنل ایشو ہے, آؤ اس پر بیٹھ کرے, بات کرے, اس کے لیے پلان تیار کرے, کیا کیا کرنا ہے. ہماری جو تجربات رہے وہی ڈینگی میں, دوسرے چیزوں میں, ہم وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. وہ تو اس کے لیے سننے اور ماننے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. نظامی صاحب جی یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک اور بات پہ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ اپوزیشن سے بات کریں, دوسری طرف میں نے دیکھا جب پرائم منسٹر صاحب ایوان میں آتے ہیں قومی اسمبلی میں, تو وہ اس طرح کا روٹ لیتے ہیں کہ ان کو
لیڈر آف دی اپوزیشن کو تو اوائڈ کرنے کے لیے ان کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ کرتے ہیں، اور مطلب بڑی کانفیڈنٹلی وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے لوگوں سے الیکشن ہاتھ ملانا چاہیے، وہ الیکشن لینے کو بھی تیار نہیں. تو یہ کس قسم کا یہ طرز والا جمہوری؟ تو یہ چیزیں نظامی صاحب جس نے پاکستان کو یہاں تک پہنچا دیا، اور ابھی اس کے چوتھے فائنانس منسٹر نے خود ہی اعتراف کر دیا کہ اگر ہمارا جی ڈی پی گروتھ یہ 5% تک نہیں پہنچا نام و نشان ہی نہیں رہے گا. تو یہ چیز ہے نا، یہ ابھی آپ دیکھ لگے اگر یہ کرونا کی ویکسین کی حالت دیکھ رہے، دوسرے ایشو دیکھ رہے، معیشت کی تباہی کو دیکھ رہے، اور یہ غربت کو دیکھ رہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ سارے چیزیں اس لیے اس کی رویے سے کہ اس نے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی، اور اس میں وہی برداشت کا مادہ ہے بھی نہیں. وزیر اعظم اس طرح نہیں ہوتا ہے، یہ ہم نے ابھی تک جو دیکھے سب کو لے کر چلتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں وہی واقعہ ہوا عربی پبلک اسکول کا، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، سب کو بلایا بشمول اس کے ساتھ بیٹھ گیا، میں بھی تھا اسی میں، اور اس کے ساتھ بیٹھ گئے، سب کی سن لی، اور ایک جائنٹلی دہشت گردی کے مقابلے کے لیے کام کیا. اس میں تو وہی ہے نہیں، وہ کسی کا شکل دیکھنا نہیں چاہتا ہے، اور صرف اپنا رٹا لگائے ہوئے چند نالائق اس کے ساتھ جمع ہوئے، اور وہی ساتھ ہے اس کی. یہ امیر مقام صاحب یہ باتیں ٹھیک ہے، چلیں یہ حکومت کے اینڈ پہ یہ مسائل ہوں گے. بنیادی سوال یہ ہے کہ جو نون لیگ کا فالوور ہے وہ بھی کنفیوز ہے. مریم صاحبہ آتی ہیں، ایک سپیل ان کا آتا ہے بڑے جاہو جلال کے ساتھ، پھر اس کے بعد ایک پراسرار خاموشی آ جاتی ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا وہی مصالحت اور مفاہمت کا جو بیانیہ ہے اس کو لے کے چلتے ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ بالکل اپوزٹ چلتی ہیں. نون لیگ کے اندر بھی مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، لیکن جو آپ کا کارکن ہے جس نے آپ کو ووٹ دینا ہوتا ہے، جو آپ کا سپورٹر ہے، وہ اٹ سیلف کنفیوز ہے کہ اسے خود نہیں سمجھ آ رہی وہ کس کی لائن کو فالو کریں. تو اب اس کا حل آپ لوگوں کے پاس کیا ہے، یہ کنفیوژن اسی طرح برقرار رہے گی؟ نہیں، مطلب ہے کہ یہ بات آپ نے بہت اہم سوال کر دیا، اور عام لوگ بھی اکثر یہ سوال پوچھتے. تو میں تو ابھی وہی اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، اس کے بعد اس کے بہت کلوز آئے، اور اس کو بہت بہتر سمجھتا ہوں، اور اس طرح شہباز شریف کے ساتھ بھی میرا بہت زیادہ نزدیک تعلق. آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی، آج بھی میں وہی سے آیا. تو ایک بات میں کہتا ہوں کہ لوگ اگر اس انتظار میں ہے کہ کہیں نون سے شین نکلے گا، کوئی اور نکلے گا، تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ ان دو بھائیوں کا ایک دوسرے پر اعتماد اور ٹرسٹ ہے، اور ایک اتنا یقین رکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے بھی ثابت کر دیا کہ سب سے لمبی سیاسی قید اس کے اور اس کے بیٹے نے کاٹی. اور وہی جب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم اڈیالہ جیل میں ملتے تھے تو 60% ٹائم وہ شہباز شریف صاحب کی باتیں کرتا تھا، اور 40% ہم دوسرے سے کرتا تھا. تو وہی دونوں میں یہ بات لوگ ذہن سے نکالے، یہ دونوں زندہ ہو تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی اپنے اپنے لائن ہوگی. ان کی ایک ہی لائن ہے، اور وہی نواز شریف صاحب لیڈ کرتا ہے، اور کبھی شہباز شریف صاحب. ہر ایک اپنے اپنے رائے ہوتی ہے ضرور، فائنلی وہی جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور وہی آگے چلتا ہے. تو ایک ہی ساتھ چلے گا، اس میں کسی کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. جتنے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک ہے، تو وہی مطلب ہے اس سے زیادہ ان کے نزدیک اور کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جو بھی کہتے ہیں ہم سارے ورکر ہیں اس پارٹی کے، اور اس میں کام کر رہے ہیں، مگر یہ نوبت نہ آنی ہے اور نہ آئے گا. کوئی اس پر اپنا وقت بھی ضائع نہ کرے، یہ سوالات بھی نہ کرے. ایک ہی پارٹی ہے، ایک ہی ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تعالی. نظامی صاحب، امیر مقام صاحب، یہ کوئی آپ کو رول نہیں ادا کر سکتے یہ پیپلز پارٹی اور آپ کا کیا جھگڑا ہے؟ یعنی دو اپوزیشن جماعتیں جو پی ڈی ایم کی روح تھی، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اتنی زیادہ بگاڑ لی اور کھل کے بیان بازی ہو رہی ہے کہ کوئی لگتا نہیں کہ اس میں کوئی ریپیئر کی گنجائش بھی رہ گئی ہے. نہیں، سیاست میں گنجائش ہے. نظامی صاحب ماشاءاللہ آپ نے تو بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ نہیں چار چیز دیکھی ہے. سیاست میں ہر ایک بات ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی، اور اس میں دروازے بند بھی نہیں ہوتے. اور وہی بات جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات
किस तरह होती है, फिर भी वही हो के रहता है। तो मैं कहता हूँ कि वही PDM जो बनी है वही कि कोई सियासी इत्तेहाद नहीं है, मगर 1 पॉइंट एजेंडे से बनी है, पाकिस्तान की इंटरेस्ट में बनी है। अगर ये इमरान खान का दौर और ये गवर्नमेंट मजीद रहा, जिस तरह उसने खुद उसके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है और दूसरे लोग कह रहे हैं, तो सबका एक ही बात था कि ये लोग चले जाए फ्री। मरियम साहिबा कह रही है ख्वाहिश है कि 5 साल पूरे करें, आप कह रहे हैं चले जाएं। ये तो तजाद है ना अमीर साहब, अमीर मकाम से नहीं मतलब है 5 साल वाली तो ये बात नहीं। 5 साल अगर रहे, 3 साल रह गए, 2 साल और रहे मुल्क के, तो अगर मुल्क का कुछ रह न जाए तो ये इसी पर PDM बना था। तो उसकी अपनी अपनी राय में हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं। हमारी अब भी ख्वाहिश है, जो निज़ाम साहब ने बात की बहुत अच्छी बात है, हमारी अब भी ख्वाहिश है कि हम दोबारा एक साथ चले और इस हद तक एक साथ जाए, इन लोगों की रुखसती तक एक साथ जाए, और जो हमने पहले PDM के ज़रिए पूरी कौम को एक सोच और फिक्र दिया है, इस पर कायम रहे। और ये कोई नामुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ साहब अभी आए, ठीक अमीर मकाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अचंभे की बात, 5 साल बाद रुखसती तक हम एक साथ रहना चाहते थे। खैर निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम से इतना ही।